رسول رحمت کی زندگی ایسے بے شمار معجزات اور واقعات سے بری ہوئی ہے جو انسان کے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ کبھی درخت آپ کے قدموں میں آ کر جھک جاتے تھے، کبھی پتھر سلام کرتے تھے، اور کبھی جانور آپ سے اپنی فریاد بیان کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ نہایت ایمان افروز اور حیرت انگیز ہے جب ایک قید میں پھنسی ہوئی ہرنی نے حضور علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی۔ پیارے دوستو، ایک روز حضور علیہ السلام اپنے چند صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اسی دوران ایک بدو یا شکاری کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے ایک ہرنی کو رسی سے باندھ رکھا تھا۔ وہ ہرنی سخت پریشانی میں مبتلا تھی اور اپنی بے بسی ظاہر کر رہی تھی۔ صحابہ اکرام بھی یہ منظر دیکھنے کے بعد افسوس کر رہے تھے۔ اس زمانے کے لوگ صحرا میں شکار کو پکڑ کر نہ صرف گوشت کے لیے استعمال کرتے تھے بلکہ بعض اوقات جانوروں کو قید کر کے ان کا دودھ لیتے اور بیچتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب اس معصوم جانور پر پڑی تو آپ کے دل میں اس کے لیے بے حد شفقت، نرمی اور ہمدردی پیدا ہوئی۔ یہ وہی رحمت اور شفقت تھی جس کے بارے میں قرآن کریم نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے حکم سے اس ہرنی کو کلام کرنے کی توفیق ملی اور وہ عام انسانوں کی طرح بولنے لگی۔ اس نے نہایت عاجزی اور ادب کے ساتھ حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس انسان نے قید کر رکھا ہے، حالانکہ میرے ننھے بچے جنگل میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈال ہیں اور اگر میں ان تک نہ پہنچی تو وہ مر جائیں گے۔ مجھے اجازت دلوائیے کہ میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ یہ سن کر صحابہ اکرام حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ جانوروں میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے معجزے کے طور پر اسے زبان عطا کی۔ اس موقع پر صحابہ اکرام کے دل میں بھی ایمان اور یقین مزید مضبوط ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیر معمولی معجزات عطا فرمائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بدو کو قریب بلا کر فرمایا کہ ہرنی کو کچھ وقت کے لیے آزاد کر دو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا آئے۔ بدو بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جانور آزادی پا کر واپس آ جائے؟ یہ تو فوراً بھاگ جائے گی اور کبھی واپس نہیں آئے گی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے بڑے یقین اور اعتماد سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، یہ لوٹ آئے گی۔ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی نورانیت، آواز کی تاثیر اور الفاظ کی سچائی ایسی تھی کہ وہ شکاری انکار نہیں کر سکا۔ اس نے تھوڑی ہچکچاہٹ ظاہر کرنے کے بعد ہرنی کو رسی سے آزاد کر دیا اور سب لوگ یہ منظر دیکھنے لگے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ ہرنی آزاد ہوتے ہی تیزی سے صحرا کی طرف دوڑی، جیسے اس کے دل میں اپنے بچوں کی فکر بھری ہوئی تھی۔ لوگ یہ منظر دیکھنے کے بعد سوچ میں پڑ گئے کہ اب یہ واپس نہیں آئے گی۔ ہرنی اپنے ننھے بچوں کے پاس پہنچی، ان کو دودھ پلایا اور بڑی محبت سے ان کا خیال کیا۔ بچے ماں کو دیکھنے کے بعد خوشی سے اچھلنے لگے اور سکون پا گئے۔ اس منظر نے اللہ کی مخلوق میں ماں کی محبت کی عظمت کو ظاہر کیا۔ جب بچوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا تو ہرنی نے ایک لمحے کے لیے انہیں چھوڑنے میں تردد محسوس کیا، لیکن پھر وعدے کی پاسداری کے لیے فوراً واپس لوٹ پڑی اور دوبارہ اسی راستے پر چل پڑی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ وہ ہرنی واقعی واپس آ گئی۔ وہ اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے دوبارہ حضور علیہ السلام کے قریب آ کر سکون سے بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہی ہو، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے حکم کے مطابق اپنا وعدہ پورا کیا۔ شکاری اس منظر کو دیکھنے کے بعد حیرت سے بے اختیار پکار اٹھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی جانور اپنی آزادی چھوڑ کر دوبارہ قید میں آ جائے۔ یہ منظر عام انسانی عقل و فہم سے بالکل ماورا تھا اور صاف طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضور علیہ السلام کی سچائی کا مظہر تھا۔ اس معجزے نے شکاری کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ اس کے دل سے شک و شبہات کے تمام پردے ہٹ گئے
وہ سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے سچے رسول کا عظیم معجزہ ہے۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو پیارے دوستو، یہ پورا واقعہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شفقت اور رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ جانور بھی آپ کی رحمت کے سائے سے محروم نہیں تھے۔ ہرنی کا وعدہ پورا کرنا اور آپ کے حکم پر دوبارہ آ جانا آپ کی نبوت کی سچائی کا عظیم نشان ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا چاہیے اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ رسول اکرم کی ذات پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی کے یہ واقعات آج بھی ایمان کو تازگی بخشتے ہیں اور ہمیں زندگی کے اصول سکھاتے ہیں۔